چاہتے ہو تو پڑھاؤ اپنے بچوں کو، ترقی چاہتے ہو تو پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ پڑھا لکھا غریب اچھا ہے دولت مند جاہل سے۔ اگر میں چاہتا تو بلندی پہ جا بھی سکتا تھا، تمام شہر کی نیندیں اڑا بھی سکتا تھا۔ اگر زمین نہ ہوتا تو خدا کی قسم اصول توڑ کے دولت بنا بھی سکتا تھا۔ میرے دوستوں، اپنے بچوں کو کم از کم علم اور تعلیم حاصل کرائے، حافظ قرآن بنائے۔ اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے انشاءاللہ کوئی بھی تعلیم اسے کرائے، لیکن اس سے قبل اس سے پہلے جو ہے حافظ قرآن اپنے بچوں کو بنائے۔ انشاءاللہ یہ اچھا پیغام اور سماج میں ایک بہترین پیغام آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سیدھے میں اس وقت چاہتا ہوں جناب حضرت مولانا خورشید صاحب جو بلحہ سے تشریف لائے، اس وقت میں نہایت ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائے اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو نوازے کہ ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخم کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ آپ کے محبوب خطیب جناب حضرت مولانا خورشید صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ آپ کے حوالے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے حضرت مولانا اشتیاق صاحب مسند خطابت پر بیٹھیں گے، لہٰذا آپ سامعین سے گزارش ہے کہ دل جمعی کے ساتھ تھوڑی دیر اور بیٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دین بھائیوں، ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ کائنات کی عظیم ہستی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر ہوئے زمین پر کسی ذات عالی کا کوئی مقام ہے یا کسی کی کوئی عزت اور عظمت ہے تو وہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو تقریر کی شکل میں بیان کرنا، نعت کی شکل میں بیان کرنا اور اس کو سننا، یہ یقیناً سعادت کی بات ہے، اور ایک انسان کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی فلاح اور دنیا جہان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ روئے زمین پر بڑے بڑے سلاطین آئے، بڑے بڑے طاقت رکھنے والے لوگ آئے، لیکن ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ملا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان کو جس طرح سے بلند فرمایا ہے اور قیامت تک جس طرح آپ کے تذکرے ہوتے رہیں گے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ یہ تذکرہ کرنے والے کو اس روئے زمین پر بھی عزت دلاتی ہے اور کل قیامت میں بھی یہی تذکرہ اس کی سرخروئی کا ذریعہ ہوگا۔ ان تذکروں کا مقصد کیا ہے کہ اس ذات عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ پیدا ہو، محبت پیدا ہو۔ جب آدمی کسی کی خوبیوں کو سنتا ہے، کسی کی عظمت کے تذکرے سنتا ہے، تو فطری طور پر دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ وہ ذات کیسی تھی، اس کے اعمال کیسے تھے، اس کے اخلاق کیسے تھے، اس کو زندگی کے اندر اپنایا جائے۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے کے دل میں فطری طور پر ایک بھوک اٹھتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی اداؤں کی نقل کیا جائے۔
میں اس صاحب مجلس اور اسٹیج پر شورائے کرام اور آپ تمام سننے والے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں حکم ہوا ہے تو بس ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ محبوب کے تذکرے کا فطری تقاضا یہ ہے کہ دل میں ایک جذبہ پیدا ہو کہ محبوب کی ادائیں کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی، آپ کی گھریلو زندگی کس طرح تھی، آپ کی بازار والی زندگی کس طرح تھی، آپ کی رات کس طرح تھی، اور آپ کا دن کس طرح تھا۔ رہنے دیجئے، ٹھیک ہے، آپ کا دن کس طرح تھا۔ ایک مسلمان کی اور ایک محبت کرنے والے کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ آدمی ان اداؤں کو تلاش کرے اور اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرے، اور یہی اداؤں کی نقل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا، یہی اس دنیا میں بھی عزت دلانے کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی یہی ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، موجودہ وقت میں روئے زمین پر اگر غور کیجئے گا اور بحیثیت مسلمان اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے اور تنہائیوں میں جب ہم اپنی حالت زار پر گفتگو کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح کی آفتیں ہیں اور کس طرح کی بلائیں ہیں، اور پوری دنیا میں ہم غزہ اور فلسطین کا نام لیتے ہیں تو ہر وقت خون کی ندیاں ہیں، لاشوں کے ڈھیر ہیں، جلتے ہوئے گھر ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، دانے اور پانی کے محتاج لوگ ہیں، اور تڑپتے ہوئے بچے ہیں، اور بڑی مشکلوں سے وہاں بھوکے پیاسے لوگوں کو ایک کٹورا پانی مل پاتا ہے، دن بھر میں شاید ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ دنیا کے ہم ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ موجودہ وقت میں ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اور آپ کے اسوہ کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا جائے۔ اور جب بات آتی ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہم اس کو ایک انہونی چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اچھی طرح سمجھیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنانے کے لیے ہے، آپ کی ادائیں نقل اتارنے کے لیے ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار اس لیے نہیں ہے کہ تذکرہ کر کے اس کو نظر انداز کر دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ تو ہم سے بہت پرے کی چیز ہے، اس کو اپنایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو زندگی میں لایا نہیں جا سکتا ہے۔ نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آئے ہی ہے کہ آپ کی اداؤں کی نقل کیا جائے۔ قرآن مقدس نے اعلان کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب، آپ سے نزدیکی ہی اس دنیا میں بھی عزت دلانے کا راستہ ہے اور آخرت میں بھی عزت ملنے کا راستہ ہے۔ اور وہ بنیادی بات کیا ہے؟ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک چہیتے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر رخصت فرما رہے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو رخصت فرما رہے تھے تو حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے اور آپ پیدل نصیحتیں فرما رہے تھے اور آپ کو الوداعی کلمات ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے رخصت ہوتے ہوتے فرمایا کہ یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری، کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ
یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو، اب اس کے بعد ملاقات نہیں ہو، اور جب تمہاری واپسی ہوگی تو تمہارا گزر میری اس مسجد پر سے ہوگا اور میری قبر کے پاس تمہارا گزر ہوگا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہو رہے ہیں کہ معاذ، ہماری تمہاری یہ آخری ملاقات ہے، اور جب واپسی ہوگی تو تمہارا گزر اس مسجد پہ ہوگا اور میری قبر پہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو عشق تھا، دنیا نے اس عشق کی کوئی مثال نہیں دیکھی ہے۔ محبت کے ہزار دعوے ہوئے ہیں، لیکن جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، روئے زمین پر اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ اپنی سواری سے اترے ہیں اور راستے کے کنارے میں بیٹھ گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس طرح جیسے کوئی استنجا کرتا ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد پہنچ جاتے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے استنجا نہیں کیا اور اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی استنجا کرتا ہو، آپ نے اتنی زحمت کیوں گوارا؟ سواری پر سے اترنا پڑا، ساتھیوں کو رکنا پڑا، پھر یہ ہیئت بنانی پڑی، اور آپ نے کیا کچھ نہیں؟ تو آپ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم اپنے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اتر کر استنجا فرمایا تھا۔ مجھے استنجا کا تقاضا نہیں تھا، لیکن دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ چلو محبوب کی ادا کی نقل اتارتے چلتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تلاش کر اپنی زندگی کے اندر اس کو اتارنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے، فبکا معاذ جو شان لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شدت غم میں مارے محبت کے حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو شدت غم میں دیکھا تو اپنے روح مبارک کو مدینہ منورہ کی طرف پھیر لیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، یا معاذ ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ کہ معاذ تم اچھی طرح سے سن لو، میرا قریبی، میرا نزدیکی، تم یمن جا رہے ہو، یمن گرچہ یہاں سے بہت دور ہے، لیکن مجھ سے اصل دوری یہ ہے اور مجھ سے اصل نزدیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان اولی الناس بی المتقون، میرا قریبی آدمی وہ ہے جس میں تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، وہ میرا قریبی آدمی۔ جگہ کی دوری سے کوئی مجھ سے دور نہیں ہے، بلکہ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا، وہ میرا قریبی ہے۔ من کانوا وحیث کانوا، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کہیں رہتا ہو، دنیا کی کسی کونے میں رہ کر آدمی اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ کی سنت و شریعت پر اگر زندگی گزارتا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہے۔ اس نام کی لذت دل و عشاق سے پوچھو، جہاں آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ نعت پڑھنا اور نعت سننا کوئی رسمی چیز نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے کہ اس شان کا احترام ایمان و اسلام کا حصہ ہے، بڑے ذمہ داری کا کام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو کرنا اور تذکروں کو سننا یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ بہت مرتبہ پڑھنے والے کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کو بیان کی جا رہی ہے تو ہم بیان کرنے میں کس حد تک ذمہ دار ہیں، اور سننے والوں کے لیے امتحان کا مرحلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سن رہے ہیں تو آپ کی شان اقدس کا ہم کتنا لحاظ کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حقیقی بات یہی ہے اور سچی بات یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کسی طور پر اس وقت تک صحیح نہیں کر سکتے ہیں جبکہ اپنی زندگی کو
اپنے اللہ والوں سے جوڑ کر بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر جب تک ہم اپنے اوقات کو نہیں گزاریں گے تو صحیح طور پر زندگی کے شعبے ہمیں نہیں حاصل ہو پائیں گے۔ استاد محترم حضرت اقدس مولانا حکیم ظہیر احمد صاحب ایک شعر بار بار پڑھتے تھے، تب کوئی استاذ بنتا ہے، تب کوئی باضابطہ استاذ بنتا ہے صفی، تب کوئی باضابطہ استاذ بنتا ہے صفی، جب کہ سیکھا ہو کسی فن کو کسی استاد سے۔ اور زندگی کے جو اور سارے شعبے ہیں اس میں قرآن نے اعلان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صحبتوں سے انسان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے، اصلاح آتی ہے، زندگی کا سلیقہ آتا ہے، نہیں تو بہت مرتبہ انسان نیکیوں کے نام پر اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے ادبیوں کو معاف فرمائے اور اس کے ذریعے جو خیر ہوا ہے اس کو ہم سب کے لیے سعادت و فلاح اور بھلائی کا ذریعہ فرمائے، اور ہماری ان باتوں میں جو کوئی ادھر ادھر کی بات ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما کر ہم سب کے لیے اس مجلس کو، اس نعتیہ پروگرام کو بخشش کا ذریعہ بنائے، ہماری ایمانی اسلامی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنائے، اور اچھی طرح سے سمجھیے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی وقت گزاری کا ذریعہ ہے، نہ مومن کے لیے تفریح کا سامان ہے، بلکہ ایمان والوں کے لیے انقلاب کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام کے بچوں کے اندر کیا انقلاب تھا، چھوٹے چھوٹے بچے، اور بعد میں ایمان والوں کی کیا زندگی تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے ایک گھنٹے کو اگر آپ دیکھیے گا تو زخموں سے بھری ہوئی زندگی ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے، میدان ہے، عمل ہے، نہ کہیں کاہلی ہے، نہ کہیں کمزوری ہے، نہ کہیں سستی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پیاری چیز ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز کا شغف ہے، لگاؤ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، لغویات سے بچنا ہے، فضولیات سے بچنا ہے، اور ایک مومن یہی سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور یاد رکھیے 24 گھنٹہ مسلمان ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مسلمان ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسلمان کا ہر لمحہ بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی ایک ایک گھڑی لکھی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں لکھی جائے گی اور وہ لکھی جائے گی، بلکہ ایک مسلمان کی موجودہ وقت میں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محاسبہ کے ساتھ قبر اور حشر اور خداوند قدوس کے سامنے میں جواب دہی کے ساتھ گزرتا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔